بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، حاضرین اور ناظرین، آپ سب کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ قبول ہو۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ بڑا خاص ہے۔ انشاءاللہ تعالی باتیں بڑی خاص ہوں گی، آپ لوگوں کی خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ لوگوں کو بات کی سمجھ آ گئی تو سمجھ لینا کہ آپ کی جو زندگی ہے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ بدل جائے گی۔ ہمارا موضوع ہے آداب نیت۔ آئی سب توجہ رکھیں۔ آداب نیت۔ اس دن ہم نے آپ لوگوں سے عرض کیا کہ کسی بھی عمل کے کرنے کی پہلی جو شرط ہوتی ہے وہ نیت ہوتی ہے، اور نیت کے اوپر اس سارے کے سارے عمل کی جو عمارت ہے وہ کھڑی ہوتی ہے، یعنی اعمال کا جو انحصار ہے وہ نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ سوچنے والی اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ نیت سے مراد کیا ہے۔ نیت کسے کہتے ہیں؟ تو میرے دوستو، نیت سے مراد محض یہ نہیں کہ زبان سے کہہ دیا جائے کہ اے اللہ میں نے فلاں نیت کی، اور صرف یہ نہیں کہ ذہن میں خیال لانے کا جو نام ہے وہ نیت نہیں، یعنی ان دونوں کاموں سے یاد رکھیں جو نیت ہے وہ مکمل نہیں ہوتی۔ آغاز تو اس کا ہو جاتا ہے، مکمل نہیں ہوتی۔ تو پھر نیت جو ہے وہ اصل میں یاد رکھیں کہ دل کے فعل کا نام ہے، جس سے صرف اللہ رب العزت کی رضا جو ہے وہ مطلوب ہو اور اس کے احکام کی تعمیل جو ہے وہ مقصود ہو، اس کو نیت کہتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ نیت کا جو تعلق ہے وہ دل سے ہے۔ خلوص سے ہے، محبت سے ہے، چاہت سے ہے، پیار سے ہے، دل کے جذبات سے ہے۔ کہتے ہیں خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ
تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ نیت جو ہے وہ دل کے فعل کا نام ہے، کہ جب آپ کے دل کے جو جذبات ہوں گے، وہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں، جو کچھ آپ کر رہے ہیں، وہ ان ساری چیزوں کا ساتھ دیں گے تو پھر بات بنے گی۔ جب تک دل جو ہے وہ تصدیق نہیں کرتا، وہ مہر نہیں لگاتا، تو کام یاد رکھیں بننے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہم جس دین کو ماننے والے ہیں، یعنی دین اسلام کے ماننے والے ہیں، اس دین میں یاد رکھیں نیت کی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے اہمیت ہے، کیونکہ نیت صالح ہوگی تو عمل کا نفع ملے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے، میں نے اس دن بھی عرض کیا کہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ پوری بات جو ہیں وہ ہمارے اوپر واضح کر کے گئے ہیں، سمجھا کر گئے ہیں۔ اب ہم نے صرف اس بات کے اوپر جو ہے وہ پہرا دینا ہے۔ ابن ماجہ کے اندر حدیث جو ہے موجود ہے، ابن ماجہ کے اندر حدیث جو ہے موجود ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، بات نیت کی ہو رہی ہے اس لیے فوکس رہنا ہے، دائیں بائیں نہیں ہونا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، لوگ چار طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ عز و جل نے علم و مال عطا کیا ہوا ہے، اور وہ اپنے مال میں اپنے علم کے مطابق جو ہے عمل کرتا ہے، یعنی کہ اس کو خرچ کرتا ہے۔ اور ایک دوسرا آدمی ہے، یعنی کہ وہ محروم ہے، اس کے پاس علم و مال جو ہے وہ نہیں ہے، کہتا ہے اگر اللہ تعالی مجھے بھی اس کی طرح علم و مال دیتا تو میں بھی اس کی طرح عمل کرتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دونوں اجر میں یعنی ثواب میں برابر ہیں۔ اور ایک آدمی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے مال تو عطا کیا مگر علم عطا نہیں کیا، وہ اپنے مال میں بٹک رہا ہے، تو دوسرا شخص کہتا ہے اگر مجھے بھی مال دیا جاتا تو میں بھی اس کی طرح کارنامے سر انجام دیتا، یعنی اس کی طرح میں بھی عمل کرتا۔ آقا فرماتے ہیں وہ دونوں گناہ میں برابر ہیں۔
معلوم یہ ہوا کہ ایک شخص کو صرف نیت کے صالح ہونے کی وجہ سے عمل صالح کا اجر مل رہا ہے، اور دوسرے کو نیت خراب ہونے کی وجہ سے عمل فاسد کا جو ہے گناہ مل رہا ہے۔ اس لیے ہمیں جو بھی ہم کام کریں، جو بھی سوچیں، جو بھی خیال لے کر آئیں، اس میں یاد رکھیں کہ ہماری نیت کا صحیح ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، اور مسلم شریف میں بھی حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دو مسلمان ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے لڑیں تو قاتل و مقتول دونوں جہنمی ہوں گے۔ عرض کی گئی کہ قاتل تو قتل کی وجہ سے، مقتول کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اس لیے کہ وہ دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ تھا، یعنی بری نیت نے دونوں کو ہی برابر لا کر کھڑا کیا، دونوں جہنمی ہوئے۔ اگر مقتول کی نیت جو ہے وہ دوسرے کو قتل کرنا نہ ہوتی تو وہ یقیناً جنتی ہوتا۔ ایک تو اپنے عمل کی وجہ سے جہنمی ہوا، دوسرا جو ہے اپنی نیت کی وجہ سے جہنمی ہوا۔ بڑی محبت کی بات ہے، آپ کے غور کی ضرورت ہے۔ اور اس حدیث کو میں نے مختلف بکس کے اندر جو ہے پڑھا ہے، لیکن آپ کے حوالے کے لیے ایک بک کا نام لیتا ہوں کہ ابو داؤد کے اندر یہ موجود ہے۔ تابوک کا موقع ہے۔ تابوک میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے، آپ اپنے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرما رہے ہیں۔ کون؟ آپ کے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں تابوک کے موقع پر۔ آپ کہتے ہیں مدینہ منورہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں، کہاں پہ ہیں حاج صاحب؟ مدینہ منورہ میں۔ فرمایا کہاں پہ جا رہا ہے؟ تابوک میں۔ اس لیے ذرا غور کرنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مدینہ منورہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ ہم نے جو بھی وادی طے کی اور جس جگہ کا بھی ہم نے سفر کیا، جس سے کفار رنجیدہ ہوتے ہیں
اور جو کچھ بھی ہم نے خرچ کیا یا ہمیں بھوک لگی تو وہ مدینہ میں ہونے کے باوجود ان میں یعنی ان امور میں ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کسی عذر کی وجہ سے ہمارے ساتھ نہیں آ سکے اور اپنی اچھی نیت کی بنیاد پر وہ ہمارے ساتھ شریک ہیں، یعنی اجر میں۔ دیکھیں، غور کریں، تابوک میں وہ لوگ گئے نہیں، کہاں پہ ہیں؟ مدینہ میں ہیں، لیکن ان کے جو دل تھے مچل رہے تھے کہ ہم بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ہوتے۔ ان کے سینے جو تھے تڑپ رہے تھے کہ ہم بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتے، یعنی ان کے جو دل کی حالت تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی۔ تو آقا علیہ السلام کو تبوک میں اپنے غلاموں کی خبر تھی، وہ جو ہیں وہاں تڑپ رہے ہیں، مچل رہے ہیں۔ تو آقا کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہم نے سفر کیا ہے، جو وادیاں طے کی ہیں، جو بھی ہم نے خرچ کیا ہے، جو بھی ہم نے بھوک لی ہے، وہ سارے کے سارے وہ بھی ہمارے ساتھ ہی شریک ہیں، کہ ان کو بھی اتنا ہی اجر ہے۔ کس وجہ سے؟ ایک اچھی نیت کی وجہ سے کہ ان کے جو دل تھے نا وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، یعنی ایک اچھی نیت نے غیر غازی کو غازی کے مقام پر لا کھڑا کیا، ایک غیر مجاہد کو مجاہد کے درجے پہ لا کھڑا کیا۔ اس لیے میرے دوستو، اپنے اعمال کو صحیح کرنے کے لیے ضروری امر یہ ہے کہ ہماری نیتیں جو ہیں وہ صحیح ہوں۔ جب نیتیں صحیح ہو جائیں گی، اعمال خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے، اور ہمارے اندر یاد رکھیں روحانیت جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس دن ہم نے ایک بات آپ لوگوں سے عرض کی، اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے قرآن پاک میں ہماری زندگی کا ایک مقصد جو ہے وہ بیان کیا۔ سورہ زاریات ہے، آیت نمبر 56۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اور میں نے انسان اور جن کو اسی واسطے پیدا کیا کہ میری عبادت کیا کریں۔ اللہ رب العزت کی جو ذات ہے اس نے ہم سب لوگوں کی زندگی کا جو مقصد ہے اس کو واضح کر دیا۔ اب بات کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ عبادت اصل میں ہے کیا؟ کہ ہمارا ہر عمل، ہر فعل، ہر کام جو ہے اگر اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں ہو، اطاعت میں ہو، فرما برداری میں ہو،
تو یاد رکھیں وہ ہر کام جو ہے وہ عبادت ہے. لیکن جو کام ہم اپنی مرضی سے کریں، من مانیاں کریں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کریں، تو یاد رکھیں وہ جو فعل ہے وہ عبادت میں نہیں آئے گا. دیکھیں نماز جو ہے وہ بھی عبادت ہے. دن میں جو ہے یہ 5 مرتبہ جو ہے ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. لیکن اخلاق جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم نے ہر وقت جو ہے برساتے رہنا ہے. محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم نے ہر وقت جو ہے وہ بانٹتے رہنا ہے. عبادت ہر وہ کام جو ہے عبادت ہے. یاد رکھیں کہ عبادت میرا موضوع نہیں. جب عبادت پہ آؤں گا تو کئی سیشن کروں گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک مکمل باب جو ہے عبادات کا یاد رکھیں بیان کیا ہے. اور الحمدللہ ہم نے اس باب کو جو ہے بڑا تفصیل کے ساتھ، بڑے غور کے ساتھ جو ہے پڑھا ہے. ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ خلوص کی بات کر رہے ہیں کہ نیت ہماری جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے. اگر اللہ کے حکموں کی پیروی کرتے ہوئے والدین کے حقوق کا خیال رکھا جائے گا تو وہ بھی عبادت ہے. یاد رکھنا، بیوی بچوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے گا تو وہ بھی عبادت ہے. دوستوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے گا تو وہ بھی عبادت ہے. محلے داروں کے حقوق کا خیال رکھا جائے گا تو وہ بھی عبادت ہے. اپنی ڈیوٹی کو ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ سر انجام دیا جائے گا تو وہ بھی عبادت ہے. یعنی ہم جو بھی فعل کریں، جو بھی کام کریں، یاد رکھیں وہ ہم صرف خالص جو ہے وہ اللہ کے لیے کریں تو وہ سارے کے سارے جو کام ہیں ہمارے لیے عبادت، یاد رکھیں وہ بن جائیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبادت جو ہے وہ کیسے کرنی ہے، اس کے لیے شرط کیا ہے کہ کیسے ہمارا ہر فعل، ہر امر، ہر کام جو ہے عبادت بنے گا. اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے یاد رکھیں قرآن پاک میں یہ بات بھی ہمارے اوپر جو ہے وہ فلی طور پر وہ واضح کر دی ہے. سورہ زمر ہے، آیت نمبر 11. اللہ پاک نے فرمایا قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں خلوص کے ساتھ، یعنی خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کروں. عبادت تو کرنی ہی یارو اللہ کے لیے ہے. اس میں کیا شامل ہونا چاہیے؟ پہلی شرط کیا ہے؟ خلوص. کہ ہم جس کے ساتھ دوستی بھی رکھیں
تو وہ بھی یاد رکھیں خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اس میں کوئی دنیاوی اغراض و مقاصد اور مادی ضروریات کا دخل نہ ہو۔ ایک اور بات آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، حافظ صاحب توجہ چاہیے، اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جنہوں نے اپنی لو جو ہے رب کے ساتھ لگائی ہوئی ہوتی ہے، ان کی پتہ شان کیا ہوتی ہے؟ ان کا ہر عمل، ہر فعل جو ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے خالص ہوتا ہے۔ ان کا چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، بات کرنا، سب کچھ جو ہے وہ فقط خدا کے لیے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ یعنی اللہ والے کینہ پروری سے، دھوکہ دہی سے، خیانت کرنے سے، بددیانتی سے، بدفعلی سے، بدکاری سے، زناکاری سے، حسد سے، بغض سے، جھوٹ سے، تکبر سے، غرور سے، ایسی تمام قسم کی جو بھی چیزیں ہیں، یاد رکھیں کہ اللہ والے جو ہیں ان سے دور ہوتے ہیں، ایسی گندی صفات سے، ایسی گندی عادات سے اور ایسے گندی چیزوں سے وہ دور ہوتے ہیں۔ بھئی وجہ کیا ہے، کیوں دور ہوتے ہیں؟ ان میں کون سی ایسی خوبی ہے کہ وہ ان ساری گندی چیزوں سے، بدبودار چیزوں سے وہ دور ہوتے ہیں؟ وہ اس لیے دور ہوتے ہیں کہ ان کے جو سینے ہوتے ہیں وہ دولت ایمان سے لبریز ہوتے ہیں۔ ایمان والے کے دل میں یاد رکھیں فقط خیر ہوتی ہے۔ مومن جو ہوتا ہے وہ خیر کے قریب تر ہوتا ہے، شر سے کوسوں دور ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو خیر کی گاڑی ہے یہ اللہ کی گاڑی ہے، شر کی گاڑی شیطان کی گاڑی ہے۔ یاد رکھیں روز ازل سے دو گاڑیاں ہیں، ایک اللہ والوں کی گاڑی ہے جو کہ خیر والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے اعمال خوشبودار ہوتے ہیں، ان میں کوئی دھوکہ نہیں ہوتا، فریب نہیں ہوتا، فراڈ نہیں ہوتا۔ جو شر والے لوگ ہوتے ہیں ان میں دھوکہ بھی ہوتا ہے، منافقت بھی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ان لوگوں میں ہوتی ہیں۔ وہ شیطانی لوگ ہیں۔ رحمان کے جو لوگ ہیں وہ تو فقط ان کا ہر فعل جو ہے وہ خدا کے لیے ہے۔ توجہ رکھیں، باتیں کافی ساری ہیں جو آپ لوگوں سے آج شیئر کرنا چاہتا ہوں، آج اب میں تھوڑا سا تیز ہوتا ہوں، توجہ رکھنی۔ سچے یاد رکھو، ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ مسلمان کی جو محبت ہے وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ مسلمان اس چیز کو پسند کرے جس کو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں پسند کرتے ہیں، اور مسلمان اس چیز کو ناپسند کرے جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ناپسند کرتے ہیں۔ یعنی مسلمان کی دشمنی جو ہے ان سے ہونی چاہیے کہ جن سے اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی ہے، اور مسلمان کی دوستی ان سے ہونی چاہیے جن سے اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی ہے۔ میرے دوستو، جن کا ہر عمل جو ہے نا وہ خدا کے لیے ہو جاتا ہے، وہ خدا کے خاص بن جاتے، اور اللہ پھر ایسے لوگوں کو جو ہے عزتوں سے، شانوں سے، مقام سے، درجات سے جو ہے وہ نوازتا ہے۔ سنیے، نسائی کے اندر حدیث موجود ہے، میرے جملے بڑے قیمتی ہیں، غور آپ نے کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک عرش کے ارد گرد نور کے منبر ہیں،
ان پر نورانی لباس اور نورانی چہروں والے لوگ ہوں گے، وہ انبیاء و شہداء تو نہیں ہوں گے، مگر انبیاء و شہداء جو ہیں ان پر رشک کریں گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بھی ان کی صفات جو ہے بیان کیجئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا یہ لوگ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے والے ہیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے کی ملاقات کو آنے والے ہیں۔ یعنی یہ تو لوگ ہی ایسے ہیں کہ جن کا ہر کام جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، ان کی محبت بھی اللہ کے لیے ہے، ان کا دوسروں کے کام آنا یہ بھی اللہ کے لیے ہے، دوسروں کے پاس بیٹھنا یہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ آئیں آپ کے ذوق کو اور تازہ کرتا ہوں۔ مسند احمد کے اندر حافظ صاحب حدیث موجود ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ فرماتا ہے میری محبت ان پر ثابت ہو چکی جو میرے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، میری محبت ان پر ثابت ہو چکی جو میرے لیے یعنی میری خاطر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ یعنی یہی تو یار لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ہر عمل جو ہے وہ خدا کے لیے ہو جائے تو وہ پھر عام لوگ نہیں رہتے، خدا کے محبوب بن جاتے ہیں۔ ان کی جو نیتیں ہوتی ہیں ان میں فقط خلوص ہوتا ہے، وہ صرف اللہ کے لیے ہر فعل کرتے ہیں۔ بھائی صاحب آپ کے ذوق کو اور تازہ کرتا ہوں۔ یہ جو حدیث ہے میں نے مختلف حدیث کی بکس کے اندر اس حدیث کو میں نے پڑھا ہے، لیکن آپ لوگوں کے حوالے کے لیے ایک بک کا نام لیتا ہوں۔ مالک کے اندر یہ حدیث جو ہے موجود ہے، بڑی خوبصورت بات ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری خاطر محبت کرنے والوں، آپ سب توجہ رکھنی ہے، میری خاطر محبت کرنے والوں، میری خاطر محافل سجانے والوں، میری خاطر ایک دوسرے سے ملنے والوں، میری خاطر خرچ کرنے والوں پر میری محبت جو ہے وہ واجب ہو گئی ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا جو مولا کی خاطر محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ملتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اور اللہ کے ذکر کی محفلیں جو لوگ سجاتے ہیں وہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، وہ تو خدا کے محبوب ہیں۔ خدا کہتا ہے کہ میری ان پر محبت جو ہے وہ واجب ہو گئی ہے۔ میرے دوستو ہمیں پھر چاہیے کہ ہم جو ہیں خیر کی جانب رہیں، ہمارا جو ہر کام ہے وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، شر والے کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ شر والے کام کون سے ہیں؟ ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، ایک دوسرے کے لیے برا سوچنا، بری تدبیریں جو ہیں ایک دوسرے کے لیے کرنا، دوسروں کی زندگی میں مشکلات لے کر آنا، دوسروں کی عزتوں کی پگڑیوں کو اچھالنا، دوسروں کو تذلیل کرنا۔ نیگیٹو یعنی سوچ والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ حالانکہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا بہت بڑا کارنامہ ہے، اور میرے بھائی یہ کارنامہ نہیں ہے، یہ تو شر کے کام ہیں، برے کام ہیں۔ اگر تم ایسا کر رہے ہو تو سمجھ لینا اس کا جو وبال ہے وہ بھی تمہارے اوپر آنا ہے۔ تم جو کسی کے لیے جال
بچھا رہے ہو نا، اس میں پھنسنا تم نے ہے. جو تم کسی کے لیے گڑھا کھود رہے ہو، اس میں گرنا تم نے ہے. میں نہیں کہہ رہا، خدا کی قسم میں نے جتنی بار بھی اس آیت کو پڑھا ہے میرا دل ضرور کانپا ہے. حافظ صاحب اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا فیصلہ دیا ہے، آپ سب لوگ سن لیں. قرآن پاک میں سورہ فاطر ہے، آیت نمبر 43 میں رب نے ساری بات ہی واضح کر دی. اللہ فرماتا ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. خدا کا فیصلہ سنو. اور بری تدبیر اس کے کرنے والوں پر ہی پڑتی ہے. بری تدبیر کا وبال ان بری تدبیر کرنے والوں پر ہی پڑتا ہے، یاد رکھنا. جو کسی کے لیے برا سوچتا ہے کرتا ہے، یاد رکھو وہ اسی کے لیے ہی ہوتا ہے، لیکن اس کو سمجھ نہیں ہوتی. اللہ تو فیصلہ دے رہا ہے. تو اس لیے میرے دوستو ہم نے کیا کرنا ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر روحانیت آ جائے، تو ہمیں پھر چاہیے کہ ہم اللہ کے بندوں سے پیار کریں، ان کا خیال کریں، ان کی مشکلات کو آسان کریں، ان کی پردہ پوشی کریں، ان کے کام آئیں، ان کو عزت دیں، تکریم دیں. تو یاد رکھیں کہ آپ اللہ کے محبوب بھی بن جائیں گے، اللہ کے خاص بندے بھی بن جائیں گے، اور اللہ کی جو مدد ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہو جائے. آخری بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بعد جو ہے اپنے بیان کو میں وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں آپ کے ذوق کو تازہ کرنے کے لیے. یہ حدیث مسلم شریف میں بھی موجود ہے اور ترمذی شریف میں بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی حدیث کی بکس کے اندر ہے. اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جو ہے حاج صاحب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیف دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مشکلات میں سے کوئی مشکل حل کرے گا. کام آپ نے کیا کیا؟ اس کے بندوں کا، مشکل بندوں کی حل کی، دعا نے آپ کی حل کر دینی ہے. یہی اس کا پیار ہے، یاد رکھنا. پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے، آسانی پیدا کرے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگیوں میں آسانی پیدا ہو تو آپ دوسروں کے لیے یار آسانیاں پیدا کرنا شروع کرو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دنیا میں بھی اور قیامت کے دن میں بھی، یعنی دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. یعنی اس کے بندوں کے عیبوں کو آپ نے ڈھانپنا ہے نا، خدا آپ کے عیب ڈھانپ دے گا. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. تو میرے دوستو ہماری جو زندگیاں ہیں یہ گزر رہی ہیں، تو ہمیں اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنی چاہیے. اپنی نیتوں کو، اپنے ارادوں کو، اپنے عزم کو جو ہے ہمیشہ پازیٹیو رکھیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی ہوں گے. آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا شکریہ. والسلام علیکم.